اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ثلاثی مجرد ماضی معروف کا چھٹا اور آخری باب پڑھیں گے، وہ ہے خاصبہ۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے عین کلمہ پر زیر آئی ہوئی ہے، سامعہ، اور اس سامعہ میں بھی عین کلمہ پہ زیر ہے اور خاصبہ میں بھی عین کلمہ پر زیر ہے۔ خاصبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہار گیا، ہار گیا، وہ ہار گیا۔ اور انگلش میں ہم کہیں گے ہی لاسٹ، ہی لاسٹ۔ اور خاصبہ میں ماضی کا صیغہ ہے، مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، اس کے اندر بلٹ ان یا اندر ہڈن ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، اسی لیے ہوا لکھا نہیں جاتا، لیکن اس کا ترجمہ جب ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تو وہ ہار گیا۔ تو چلیں اس کی گردان دیکھتے ہیں۔ خاصبہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے خاصبہ۔ خاصبہ کا مطلب ہے وہ ایک مذکر یا ایک لڑکا ہار گیا، وہ ایک مذکر ہار گیا۔ انگلش میں ہوگا ہی لاسٹ، ہی ون بوائے لاسٹ۔ اس کا جب تثنیہ بنایا جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ خاصبہ کے ساتھ جب الف ملایا جائے تو بن جاتا ہے خاصبہ۔ با کا مطلب ہوتا ہے دو، یہ با کے ساتھ الف جو اٹیچ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو، تو اس کا مطلب بنا وہ دو ہار گئے، وہ دو مذکر ہار گئے۔ دے بوتھ لاسٹ، دے بوتھ لاسٹ۔ جب اس کی جمع بنائی جاتی ہے تو واو اور الف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور لام کلمہ پہ پیش لائی جاتی ہے، تو بن گیا خاصبو، خاصبو، وہ سب مذکر یا وہ سب لڑکے ہار گئے۔ دے آل لاسٹ، دے آل لاسٹ۔ خاصبہ، خاصبہ، خاصبو، خاصبہ، خاصبہ، خاصبو، یہ تینوں صیغے مذکر اور غائب کے لیے ہیں، مذکر غائب کے لیے۔ تو اب ان کی جب ہم مؤنث بناتے ہیں تو واحد مؤنث کے لیے ہم تا پہ سکون لا کر اٹیچ کرتے ہیں فعل کے ساتھ، تو یہ بن جاتا ہے خاصبت، خاصبت۔ خاصبت کا مطلب ہے وہ ایک لڑکی ہار گئی، وہ ایک لڑکی ہار گئی۔ شی ون گرل لاسٹ۔ جب اس کا تثنیہ بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی الف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور تا پہ زبر لائی جاتی ہے، پھر سکون نہیں ہوتا بلکہ زبر لائی جاتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے خاصبتا، خاصبتا، وہ دو لڑکیاں ہار گئیں۔ دے بوتھ گرل لاسٹ۔ اسی طرح جب اس کی جمع بنائی جاتی ہے تو اس کا کس کا نون زبر کا اضافہ کیا جاتا ہے، خصبنا، تو بنتا ہے خصبنا۔ خصبنا کا مطلب ہے وہ سب لڑکیاں ہار گئیں۔ دے آل گرلز لاسٹ۔ یہ 6 صیغے ہو گئے ہیں۔ اب ان میں پہلا صیغہ جو مذکر کا ہے اس کے لیے یہاں جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہوا کی ہوتی ہے، یہ ہڈن ہے۔ اس کے بعد یہاں ہما کی ضمیر ہے تثنیے کے لیے، تو اسی سے الف اٹیچ کیا گیا ہے خاصبہ، اور یہاں پر ہم کی ضمیر ہے، ہم کی ضمیر کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ واو، یہ واو شو کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم کی ضمیر ہے، تو بن گیا خاصبو۔ اب مؤنث کے لیے تا پہ سکون لایا جاتا ہے تو یہ غائب مؤنث بن جاتی ہے، تو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بنتا ہے خاصبت۔ اب اس کا تثنیہ جب بنا جاتا ہے تو یہاں پہ ہیا کی ضمیر ہے، ہیا کی، ہیا، لڑکی کے لیے ہیا استعمال ہوتا ہے،
تو اس کے لیے تا متصل ضمیر ہے سکون کے ساتھ. یہاں پر ہما کی ضمیر ہے، ہما، یعنی ان دونوں کے لیے ایک ہی ضمیریں ہیں، لیکن اٹیچ ضمیر میں فرق آ جاتا ہے. یہاں پہ تا پہ زبر اور الف اٹیچ کیا تو خاصبہ تا بن گیا. دو، یہاں پہ ہنہ کی ضمیر ہے، ہنہ سے نون لے کر خاصبہ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. تو اٹیچ کرنے کے لیے یہ خاصبہ کے لام کلمات پر با کو سکون میں بدل دیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ سکون میں بدل دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے خصبنا. خصبنا. یہ 6 صیغے ہو گئے ہیں ماضی کے. اب اگلا صیغہ حاضر کے لیے ہے، مذکر حاضر کے لیے. تو مذکر حاضر کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ انتا ہوتی ہے. انتا کا تا لے کر یہاں تک ہم نے حسب بنا کر لیا. اب حسب کو ہی اٹیچ کرتے جانا ہے. اب اس کے بعد گردان بالکل آسان ہو جاتی ہے. یہی حسب کو ضمیر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. یہ حسب ہے اور انتا سے تا لے کر جب اس کے ساتھ اٹیچ کیا تو بن گیا خسبتا. خسبتا. تم ایک لڑکا، تو ایک لڑکا ہار گیا، یا تم ایک لڑکے ہار گئے. یا اس کو اب جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو اس کی ضمیر ہوتی ہے انتما. انتما سے تما لے کر اٹیچ کیا جاتا ہے خصب کے ساتھ تو بن گیا خصب تما. تم 2 لڑکے ہار گئے. یو بوتھ بوائز لاسٹ. یہاں پر یو ون بوائے لاسٹ، یہاں پر یو بوتھ بوائز لاسٹ. جب اس کی جمع بنائی جائے تو انتم کی ضمیر سے تم لے کر خصب کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بنتا ہے خصب تم. تم سب ہار گئے. یو آل بوائز لاسٹ. یو آل بوائز لاسٹ. تو یہ 3 حاضر کے مذکر کے لیے ہیں صیغے. اب ان کی جب مؤنث بنائی جائے تو مؤنث واحد کے لیے حاضر واحد مؤنث کے لیے انتے کی ضمیر ہے. یہاں پہ انتا کی ہے، یہاں پہ انتے کی. تو انتے کی ضمیر سے تے لے کر حسب کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بنتا ہے حسب تے. حسب تے. تم ایک لڑکی ہار گئی. تم ایک لڑکی ہار گئی. یو ون گرل لاسٹ. اس کا جب تثنیہ بنایا جائے تو انتما کی ضمیر سے تما لے کر حسب کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بن جاتا ہے خصب تما. خصب تما. اس کا مطلب ہے تم 2 لڑکیاں ہار گئیں. یو بوتھ گرلز لاسٹ. یو بوتھ گرلز لاسٹ. جب اس کی جمع بنائی جائے تو جمع لڑکیوں کے لیے انتنا کی ضمیر سے تنا کو حسب کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بنتا ہے خصب تنا. خصب تنا. تم سب لڑکیاں ہار گئیں. حسبتے. حسب تما. حسب تنا. تم سب لڑکیاں ہار گئیں. یو آل گرلز لاسٹ. یہ اب 3 مذکر کے اور 3 مؤنث حاضر کے صیغے ہوئے. یہ ہو گئے ٹوٹل 12. اب متکلم یعنی بات کرنے والا، اس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی ضمیر جو ہوتی ہے انا کے لیے متصل ضمیر ہے تو تا پہ پیش آئی ہے. تو یہ بن جائے گا حسب تو. حسب تو. میں ہار گیا. میں ہار گیا. انگلش میں آئی لاسٹ. آئی لاسٹ. اب اس کا جب تثنیہ بنایا جائے تو تثنیہ اس کا نخنو ہی ہے. نخنو ہے اور اس کی متصل ضمیر نا ہے. نون زبر الف نا. تو جب اٹیچ کی جائے تو بنتا ہے خصب نا. ہم 2 ہار گئے. وی بوتھ لاسٹ. وی بوتھ لاسٹ. اور جب اس کی جمع بنائی جائے تو وہ بھی ضمیر نخنو ہی ہے تو اس کی متصل ضمیر نا ہے. خصب کے ساتھ ملائی جائے تو بنتا ہے خصبنا. خصبنا. ہم سب ہار گئے. وی آل لاسٹ. یہ خصبنا اور خصبنا ایک ہی چیز ہے کیونکہ یہاں پہ متکلم کے لیے تثنیہ نہیں ہوتا اور یہ 14 صیغے پورے ہو گئے. دوسری بات، ہمیشہ کی طرح ماضی کے لیے ہما کی ضمیر سے تما، انتما کی ضمیر سے تما، مؤنث مذکر حاضر دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. حسب تما.
پھر دیکھ لیں، حسبا، حسبا، حسبو، حسبت، حسبتا، حسبنا، حسبتا، حسبتما، حسبتم، حسبتے، حسبتما، حسبتن، حسبتو، حسبنا، حسبنا۔ تو آج یہ ماضی کے چھ کے چھ باب مکمل ہوئے۔ تھوڑا سا ان کو سمرائز کر لیں۔ پہلا باب میں ہم نے پڑھا فتح، فتح میں ہم نے دیکھا کہ فا پہ بھی زبر ہے اور خا پہ بھی زبر، یہ تو ہوتی ہی زبر ہیں، لیکن اس کے تا کلمہ جو عین کلمہ ہے تا، اس پہ بھی زبر تھی، اور پوری گردان میں یہ زبر، ماضی کی گردان میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے بعد دوسرا باب تھا ضربا، ضربا، تو ضربا کہ یہ ہے لام کلمہ، را جو ہے عین کلمہ، سوری یہ ہے عین کلمہ، اس پہ بھی آپ دیکھیں تو زبر ہے، تو یہ بھی اس میں بھی کوئی چینج نہیں آئی۔ تیسرا بات نصرہ پڑھا ہم نے، تو اس کے بھی جو عین کلمہ ہے یہ سواد ہے، اس پہ بھی زبر ہے، کوئی چینج نہیں آئی، ماضی کی گردان میں کوئی چینج نہیں آئی۔ اسی طرح اس کے بعد چوتھا باب جو ہم نے پڑھا تو اس میں تھا سامعہ، سامعہ کہ عین کلمہ یہ ہے میم، یہ عین کلمہ ہے، تو اس پر زیر آئی ہے، یعنی یہاں پہ چینج آئی ہے کہ چوتھے باب میں سامعہ کے میم عین کلمہ پہ زیر ہے، اور پوری گردان کے اندر یہ زیر اپنی جگہ پر رہی۔ اب چھٹا باب جو آج پڑھا ہم نے ہے وہ ہے خاصبہ، خاصبہ، خاصبہ کا جو عین کلمہ ہے وہ سین ہے، اس پر بھی ہمیں اسی کی سامعہ کی طرح زیر آئی ہوئی ہے۔ یہ دو باب ایسے ہیں جن میں عین کلمہ پر زیر آتی ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں باب ہم نے پڑھا تھا کارما، 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 تو کارما کے عین کلمہ را ہے اور اس پر پیش آئی ہوئی ہے، یہ یعنی تین پہ زبر ہے، دو بابز میں زیر ہے اور ایک باب میں پیش ہے، یہ ہم پہلے تفصیل سے انٹروڈکشن میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ان میں ماضی کی گردانوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بالکل جیسے یہ ہے اپنی جگہ پر رہتی ہے، عین کلمہ پہ جو حرکت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ مضارع میں جا کے ان کی چینجز ہوں گی تو پھر وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ دوسری بات، ماضی کی جتنی گردان ہم نے پڑھی ہے اس میں کوئی بھی چیز فعل کے شروع میں اٹیچ نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات کہ خاصبہ، فتحہ، ان کو دیکھ لیں، یہ تین ہی حروف ہیں، تین سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو تین تو فا عین اور لام کلمہ ہے، تو اضافی کوئی چیز نہیں ہے اس کو ماضی بنانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین حروف پہ مشتمل جو فعل لکھا جاتا ہے وہ ماضی ہی ہوتا ہے، تو اب اس سے جب مضارع بنایا جائے گا تو تبدیلی کی جائے گی، اس کو ماضی بنانے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس کے شروع میں کوئی چیز نہیں اٹیچ کی گئی، بعد میں جو چیزیں اٹیچ کی گئی ہیں وہ تثنیہ، مؤنث، جمع یہ بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ تو اس کے لیے موٹی سی ایک بات یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ یاد رکھنی، اس میں ہوتی نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، یہ میں ہر باب میں بتاتا رہا ہوں آپ کو۔ اب دوسرا جو ہے مؤنث کے لیے، مؤنث غائب کے لیے جو ہم اٹیچ کرتے ہیں بعد میں، وہ تا، تا پہ ہوتا بھی سکون ہے، تا پہ سکون ہوتا ہے۔ اس کے بعد حاضر مذکر کے لیے ہم تا ہی اٹیچ کرتے ہیں، یہ والا، اور اس کے اوپر زبر آتی ہے انتا کی وجہ سے، اور اسی طرح مؤنث کے لیے تا کے نیچے زیر آتی ہے۔ اسی طرح نحنو یا متکلم کے لیے آئی، میں، ایک کے لیے تا پہ پیش آتی ہے۔ تو چار باتیں یہ سیکھ لیں، باقی تو جمع تثنیہ وہ اسی طرح چلتا ہے کہ مؤنث غائب کے لیے تا پہ سکون ہے، مذکر حاضر کے لیے تا پہ زبر ہے، مؤنث حاضر کے لیے تا کے نیچے زیر ہے، اور متکلم
واحد کے لیے تاپ پیش ہے۔ یہ 4 ہی چینجز ہیں۔ اب آئندہ ہم مضارع کو شروع کریں گے۔